پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکی افراد ان دنوں اس کشمکش میں ہیں کہ اب وہ کیا کریں۔ انہیں نہیں معلوم کہ حکومت یکم نومبر کے بعد ان کے ساتھ کیا سلوک کرے گی، کیونکہ حکومت پاکستان نے غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کو 31 اکتوبر تک ملک چھوڑنے کی مہلت دے رکھی ہے اور یکم نومبر سے بے دخلی کے لیے ملک گیر آپریشن کی تنبیہ دی ہے۔ حکومتی ذمہ داران کے مطابق 31 اکتوبر کی ڈیڈ لائن گزرنے کے بعد نہ صرف غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کو قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنا پڑیں گی، بلکہ ان کے سہولت کار بھی کسی صورت بچ نہیں پائیں گے، کیونکہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے غیر قانونی مقیم شہریوں کی مکمل لسٹیں تیار کر لی ہیں۔ اگرچہ افغانستان میں طالبان کے آنے سے پہلے بھی پاکستان میں بڑی تعداد میں ایسے افغان پناہ گزین موجود تھے جن کے پاس مکمل سفری دستاویز یا پاکستان میں رہنے کے کاغذات نہیں تھے، تاہم حکومتی فیصلے کے بعد اس وقت وہ افغان جن کے پاس پاکستان میں رہنے کے دستاویز نہیں ہیں، ان کے لیے حالات بہت پریشان کن ہیں۔ خیال رہے کہ حکومت پاکستان کی جانب سے غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کو اپنے وطن واپسی کے لیے دی گئی ڈیڈ لائن 31 اکتوبر مقرر ہے۔ اب تک رضاکارانہ طور پر ہزاروں افغان باشندے وطن واپس جا چکے ہیں۔ تازہ اعداد و شمار کے مطابق صرف تورخم کے راستے 90,000 سے زائد افغان وطن واپس گئے ہیں، جبکہ سینکڑوں کی تعداد میں ٹرک اور بڑی گاڑیاں افغانستان جانے کی منتظر ہیں۔ تورخم بارڈر پر رش کے باعث لنڈی کوتل کے مقام پر عارضی انتظار گاہ قائم کی گئی ہے، جہاں افغانستان جانے والے خاندانوں کا ڈیٹا اکٹھا کرنے کے بعد انہیں آگے جانے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ ضلع خیبر انتظامیہ کے مطابق 30 اکتوبر کو 300 سے زائد گاڑیوں پر افغانوں نے بارڈر کراس کیا، جبکہ ڈیڈ لائن ختم ہونے پر گاڑیوں کا رش بھی بڑھ رہا ہے۔ تاہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ حکومتی ڈیڈ لائن کے بعد اگلا لاہ عمل کیا ہوگا۔ خیال رہے پاکستان میں مقیم غیر قانونی غیر ملکیوں کی آبادیوں میں سکیننگ اور میپنگ آخری مراحل میں داخل ہو گئی ہے۔ ڈیڈ لائن گزرنے کے بعد پہلے مرحلے میں دستاویزات نہ رکھنے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی اور انہیں گرفتار کرنے کے بعد قانونی ہولڈنگ ایریاز اور عارضی کیمپس میں ٹھہرایا جائے گا۔ ہر کیمپ میں رجسٹریشن ڈیسک پر FIA کا عملہ اور نادرا کا سافٹ ویئر بارڈر مینجمنٹ سسٹم نصب ہوگا۔ حکومت کی جانب سے عارضی کیمپوں میں رہائش، کھانے پینے، طبی امداد اور سیکیورٹی کے جامع انتظامات کیے گئے ہیں، جو یکم نومبر سے فعال ہوں گے۔ ان کیمپوں میں محکمہ جیل خانہ جات اور پولیس کے اہلکار تعینات کیے جائیں گے، جبکہ طبی امداد کے لیے میڈیکل ٹیموں سمیت قدرتی آفات سے نمٹنے والے صوبائی ادارے کے افسران بھی موجود ہوں گے۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے نگران وزیر اطلاعات بیرسٹر فیروز جمال کے مطابق صوبے میں 3 مقامات پر مراکز قائم کیے گئے ہیں، جہاں ڈیڈ لائن کے بعد غیر قانونی مقیم باشندوں کو رکھا جائے گا۔ ہری پور، پشاور اور لنڈی کوتل کے عارضی کیمپوں میں تارکین وطن کو جانچ پڑتال کے بعد ڈیپورٹ کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ڈیڈ لائن ختم ہونے کے بعد وفاق ہمیں اگلے لائحہ عمل کے بارے میں ہدایت جاری کرے گا۔ ڈیپورٹ کے مرحلے میں تمام اخراجات حکومت برداشت کرے گی۔ ملک کے دیگر صوبوں پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں بھی غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کی واپسی کے لیے تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ مختلف آبادیوں میں لوگوں کی سکیننگ اور غیر ملکی افراد کی میپنگ کا عمل تقریباً مکمل ہو گیا ہے۔ کیمپوں سے بارڈر کراسنگ پوائنٹس تک غیر قانونی مقیم غیر ملکی افراد کے انخلاء کے دیگر ضروری اقدامات بھی کیے جا چکے ہیں۔ ڈیڈ لائن کے بعد غیر قانونی مقیم غیر ملکی افراد کے ساتھ کاروبار کرنے یا انہیں پناہ دینے والے پاکستانی شہریوں کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت بھی کی گئی ہے۔ دوسری جانب نگران وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے واضح کیا ہے کہ غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کی واپسی کی ڈیڈ لائن میں توسیع نہیں ہوگی، بلکہ ڈیپورٹ کے مرحلے پر فوراً عمل درآمد شروع کیا جائے گا۔ تاہم یہاں سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان نے افغان باشندوں کو واپس بھیجنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ نگران وفاقی وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کے مطابق پاکستان میں لگ بھگ 17 لاکھ افغان غیر قانونی طور پر مقیم ہیں اور ان کے پاس پاکستان میں رہنے کے کاغذات نہیں۔ اقوام متحدہ کی تارکین وطن کے ادارے کے مطابق پاکستان میں مختلف اداروں سے رجسٹرڈ افغان شہریوں کی تعداد لگ بھگ 31 لاکھ ہے۔ پاکستان میں تشدد کے واقعات اور جرائم کی شرح میں اضافے، ڈالرز کی اسمگلنگ اور دیگر واقعات میں کچھ افغان باشندوں کے مبینہ طور پر ملوث ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی تھیں، جس کے بعد وفاقی سطح اور صوبائی سطح پر ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں افغان شہریوں کی واپسی سے متعلق متعدد فیصلے کیے گئے تھے۔ ان میں ایک فیصلہ یہ تھا کہ پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندوں کو وطن واپس بھیجا جائے
اور اس کے لیے 31 اکتوبر کی تاریخ مقرر کی گئی، جس کے بعد ان افغان باشندوں کے خلاف فوراً ایکٹ کے تحت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ اس کے لیے وفاقی حکومت نے 1 نومبر 2023 سے غیر قانونی طور پر مقیم افغان پناہ گزینوں کے خلاف کارروائی کا اعلان کیا ہے، اور یہ کارروائی فوراً ایکٹ 1946 کے سیکشن 3 کے تحت عمل میں لائی جائے گی۔ تاہم افغانستان میں عبوری حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا تھا کہ افغان پناہ گزینوں کو پاکستان سے نکالنے کا فیصلہ قابل قبول نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کا یہ موقف بھی درست نہیں ہے کہ پاکستان میں مقیم افغان غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہیں۔ انہوں نے کہا کہ افغان شہریوں کی واپسی کا عمل مکمل طور پر رضاکارانہ ہونا چاہیے۔ دوسری جانب پاکستان کی جانب سے غیر قانونی طور پر مقیم افغان پناہ گزینوں کے خلاف اچانک اس طرح کی کارروائی کے بعد تجزیہ کاروں کا بلا جلا رد عمل سامنے آیا ہے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ اگرچہ افغانستان میں طالبان کی عبوری حکومت کو تسلیم نہیں کیا گیا، لیکن اس کے باوجود اس سے سفارتی تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں اور اس سے دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ سوشل میڈیا پر بعض لوگوں نے حکومت کے اس فیصلے کی تائید کرتے ہوئے کہا ہے کہ قانون پر عمل درآمد ہونا چاہیے اور جو بھی غیر قانونی طور پر یہاں رہائش پذیر ہے، اس کے بارے میں حکومت کو مناسب فیصلہ کرنا چاہیے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔